اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وساہل مخرجہم الحمدللہ والصلاة علی علیہا اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پاک ذوات قدسیہ کی عظیم اولاد کا تذکرہ ہے۔ ہم نے خاصے انداز میں گفتگو امام زادگان پر کر لی تو مناسبتیں دو مل گئیں۔ ایک تو موسیٰ بن جعفر مولا کی اولاد سے عظیم ہستی مولا رضا علیہ السلام اور ماہ مبارک رمضان کے آغاز میں حضرت کا تذکرہ بہت ضروری ہے۔ میں تو اپنے اوپر کر سمجھتا ہوں چونکہ مولا کی دعا سے پیدا ہوئے، اللہ ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔ اور کرونا وائرس کے اس موقع پر کہ دنیا میں ایک وبا کی کیفیت ہے، کریم کائنات امام رؤوف امام رضا کا صدقہ مالک مسلمین اور مومنین کو شفا اور محفوظ رکھے۔ رمضان کا آغاز میں امام رضا علیہ السلام خراسان میں پہنچے اور آغاز رمضان ہی امام کی ولی عہدی یعنی امام کی مظلومیت کا دور۔ اس سے پہلے 17 سال مدینہ میں امام کی مکمل ایج اور عمر مبارک 50 سال، 30 سال بابا کی دور امامت، اس کے بعد 17 سال مدینے اور 3 سال خراسان، مرو، ثنا آباد، خراسان اور موجودہ ترکمانستان کے علاقوں میں امام رضا علیہ السلام نے وقت گزارا۔ ماہ سیام کے حوالے سے رحمتوں برکتوں اور نعمتوں کے مہینے کا آغاز ہونے والا ہے۔ خدا اس میں رحمتیں نازل کرے۔ اور رمضان جب شروع ہو تو یاد رکھنا رمضان کی مناسبت میں آغاز پہلی جو مخصوصی اور خصوصیت ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی۔ حضرت آغاز رمضان میں ہی خراسان پہنچے اور امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنایا گیا۔ ولی عہدی اصل میں مظلومیت تھی۔ ظاہراً تو ولی عہد سرکار کا قصہ سکہ بھی جاری کر دیا، اس پر السلطان علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام بھی لکھا گیا، لیکن یہ پہلے طور پر امام پر جو مظلومیت ہے امام کو بلایا گیا اور اپنے مالک کی رضا پر میں پابند تھے، خراسان میں آئے۔ وقت کے عیار مکار بادشاہ نے اپنے طور پر تو امام کو اپنے قریب اس لیے بلایا تاکہ پابند کریں، اور 6 رمضان کو امام کی ولی عہدی کے حوالے سے ایک اہتمام کیا مامون نے۔ اپنے طور پر تو اس نے امام کو مقید کیا، لیکن نور وجہ کریم آقا کے مقدس نور کے اثر سے مامون کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اپنے طور پر چھپایا، لیکن مرگ میں امام کے عظیم کاموں کی وجہ سے مزید مقام بلند ہوا، ایمان کا، اسلام کا، مولا کی اپنی عظمت کا۔ اور علاقہ مرو کا شہر خصوصیات کا حامل ہے کہ یہاں پر امام نے دین کے لیے بڑے کمالات سر انجام دیے، مناظرے کیے، علمی کام کیا۔ ولی عہدی کے دور کے بعد ہی اسی مرو شہر میں جو آج کل عشق آباد تجن سرخس کے درمیان ہے، عشق آباد کے قریب ہے، عشق آباد میں اسے کہا گیا ہے ترکمانستان کا دارالحکومت، تو یہ مرو جسے آج کل مرری کہتے ہیں۔ تو یہ سرزمین مولا کے علمی کمالات و معجزات کی وجہ سے معروف ہے۔ مالک علاقہ مرو میں ہمیں وہ مقام عطا کرے اور باقی لوگوں کو بھی شعور دے کہ ہم اس زمانے کے مرو اور آج کے مرری کے اس علاقے کو جا کر دیکھیں جہاں پر امام رضا علیہ السلام نے دین کے لیے بڑا عظیم کام کیا۔ ظاہراً اسی مرو میں ولی عہد بنایا گیا،
ولی عہدی اصل میں ایک طرح کی قید تھی، محبوس کیا گیا، مقید، لیکن نور کی لائٹیں رکتی نہیں۔ ہدایت کے سمندر جب جاری ہو جائیں تو باطل صحرا اور بنجر زمینیں ختم ہو جاتی ہیں اور ولایت کی بہار اور سبز ہدایت نظر آتا ہے، جیسے مرو میں ہوا۔ اس زمانے کا مرو، آج کا مرو۔ میری دعا ہے، میری خواہش بھی ہے، میرے سننے والوں کو بھی مالک مرو کا وہ علاقہ دکھائے جہاں امام رضا نے دین کی خدمت کی، علمی کمالات، معجزات، کرامات اور عظیم کام کیا۔ مرو، مرری، 2 ہجری سے پہلے رمضان کے مہینے میں اس نے امام کا تعارف کرایا۔ چونکہ یہ اس وقت اسلامک اسٹیٹ کا بہت بڑا مرکز تھا، 2 مرکز تھے، بغداد میں امین اور مرو ترکمانستان خراسان کے اس علاقے میں مامون تھا۔ چونکہ مامون زیادہ تیز مکار تھا، اس کی زیادہ پراپوگنڈا بھی تھا، شہرت بھی تھی، اور اس کے طریقہ کار بھی زیادہ تیز اور ٹیکنیکل تھے بنسبت امین کے۔ امین بے وقوف مزاج کا آدمی تھا اور یہ طرح تیز طرح شاطر آدمی تھا۔ امام کو اپنے دربار میں اس نے بٹھایا اور اس کو مشورہ دیا گیا کہ علمی مباحثہ رکھا جائے۔ اس کا خواہش یہ تھی کہ میرے دربار کی شہرت ہو، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ظلمتوں کے کتنے طوفان ہوں، سورج جب چمکتا ہے پھر کوئی چیز نہیں رہتی۔ مرو کے دربار میں اس نے یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں کے امام کے ساتھ مناظرے کرائے۔ امام نے اگر امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام مرو میں نہ ہوتے تو اتنے مغالطہ، دھوکہ دینے والے تیز قسم کے لوگ تھے، تیز قسم کے یہ عیسائی یہودی تھے کہ جن کا جواب دینا مسلمان علماء کے پاس کی بات نہیں، کہ جو واضح طور پر سامنے استدلال اور واضح چیزوں کا انکار کرتے تھے۔ جیسے راس الجالوت نے اپنی بڑائی کو منوانے کے لیے امام کے سامنے کہا ہمارا موسیٰ بڑا ہے، ہم موسیٰ کو مانتے۔ فرمایا اس موسیٰ کے معجزات کی وجہ سے مانتے ہو تو عیسیٰ نے بھی تو نابیناؤں کو بینا کیا، بیماروں کو شفا دی، مردوں کو بِإِذْنِ اللہ زندہ کیا، تو تم عیسیٰ کے معجزات کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو وہ بھی تو نقل ہے۔ یہودیوں کے بادشاہ نے کہا جی ہم نے کون سے دیکھی ہیں کہ عیسیٰ کے معجزات مانے؟ تو فرمایا تم موسیٰ کے معجزے مانتے ہو، موسیٰ کے کون سے معجزے تم نے دیکھے ہیں؟ وہ بھی تو پہلے نہ مانے۔ وہ لاجواب ہو گیا۔ مجوسیوں کے بڑے نے امام نے جب کتب سے استدلال پیش کیے تو اس نے اپنے طور پر جرأت کرتے ہوئے کہا جی ہم عیسیٰ مصطفیٰ کی گواہیوں کو نہیں مانتے، ہم مجوسی نہیں قبول کرتے۔ تو مولا نے واضح کر دیا کہ تم نے عیسیٰ اور مصطفیٰ کی گواہیوں کو نہیں، اس دین کو جو انکار کر رہے ہو، پچھلے تمام انبیاء جن پر ایمان رکھتے تھے یہ، مولا نے فرمایا تم نے تو سب کو جھٹلا دیا۔ مختصراً یہ مناظرے کی بات نہیں، ہم رمضان کے حوالے سے امام کی اس ولی عہدی جو مظلومیت ہے اس کے حوالے سے، مرو میں ظاہراً تخت پہ مامون بیٹھا تھا، چند ہی لمحوں میں امامت کے نور کی تجلی سے سارے مولا کے عاشق ہو گئے، اور یہ اس کو لینے کے دینے پڑ گئے، اپنے مفادات اور اپنی سیاست میں بھی شکست کھا گیا، اور امام کو یہ مدینہ میں جو سے بلا کر یہاں پر محدود کرنا چاہتا تھا، اس حوالے سے بھی یہ کامیاب نہ ہو سکا۔ دن بدن امام کی عظمت، کمالات ظاہری لوگ طور پر بھی لوگوں پہ عیاں ہوتے تھے۔ ایک دن اس نے پروگرام بنایا کہ مولا کو عید کے لیے بھیجوں۔ میرے مولا نکلے، مقدس قدموں سے سرزمین خراسان کی شکل بدل گئی، لوگ بھاگتے ہوئے پیچھے، یا علی ابن موسیٰ رضا، یا ابن رسول اللہ،
اتنا بڑا مجمع، اتنا تلاطم، اتنا سمندر دیکھ کر، امام کی تعظیم کو دیکھ کر اس کے وزیر اعظم نے کہا ان قریب فساد برپا ہو جائے گا، لہذا امام کو بلا لے۔ عین اس وقت کے نماز کے لیے امام کھڑے ہوتے، اس نے پیغام بھیجا کہ آپ کو تکلیف دیا واپس آ جائیں۔ بارہ اس طرح کی اذیتیں دیتا، میں نے عرض کی نا کہ ولی عہدی مظلومیت تھی۔ آیت اللہ مظہری نے لکھا امامت کی تاریخ کا، یہ مظلوم امام ہے کہ جو اسی مرو اور خراسان میں جب بھی اذیت کرتا، جمعہ پہ عید پہ واپس بلا لیتا، تو اپنی غربت اور مظلومیت پہ امام دعا مانگتے، میرا اللہ مجھ رضا کو موت دے دے۔ علی ابن موسیٰ علیہ السلام کا خراسان میں ہی معروف واقعہ ہے، جس کا غیر مسلموں اور بے دینوں پہ بھی اثر ہوا۔ وہ کیا تھا؟ ایران میں عموماً بسوں اور ٹرکوں پہ لکھا ہوتا ہے یا ضامن یاہو، اے ہرنی کی ضمانت دینے والا ہماری مدد کر۔ وہ واقعہ یہ کہ خراسان میں ہی امام رضا علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شکاری ہرنی شکار کر رہا ہے۔ امام نے روک دیا کہ اس کو شکار نہ کرو۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ان کے نانا اور مولا سجاد کے حوالے سے منسوب ہے، یعنی تین معصوم ہستیاں اور واقعہ ایک ہی طرح کا، کہ اپنے بچوں کو دودھ پلا لائے پھر آ جائے۔ پہلے تو یہ نہیں مانا، پھر اس نے کہا چلو، فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں، ہرنی کی ضمانت دیتا ہوں میں رضا علیہ السلام۔ اس نے جانے دیا۔ پھر تھوڑا سوچ رہا تھا کہ شکار تو ہاتھ سے گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہرنی واپس آئی۔ مولا کی اس عظیم منزلت اور مقام کو دیکھ کر کہا میں آپ کا تقرب حاصل کرتا ہوں، مجھ پر فیض کریں، کلمہ پڑھائیں، آپ یا کوئی نبی ہیں یا ولی ہیں۔ آج دکھ سے ایک بات کہنا پڑتی ہے کہ سنہ آباد جو آج مشہد مقدس کے نام سے معروف ہے، اس وقت پہلے یہ بستی سنہ آباد تھی۔ امام کی مقدس قبر کی وجہ سے اسے مشہد المقدس کہا گیا، اور خراسان کی زمین کی حیت بدل دی امام نے۔ پہلے سنہ آباد، مشہد، اور فقط مشہد المقدس نہیں، روضۃ من ریاض الجنت بین الجبلین، مشہد کے دائیں بھی پہاڑ اور بائیں بھی پہاڑ، دو پہاڑوں کے حرم، فقط جنت نہیں، جس زمین پہ رضا کے قدم ہوئے، روضۃ من ریاض الجنت بین الجبلین، دو پہاڑوں کے درمیان، مشہد کے دائیں بھی پہاڑ بائیں بھی پہاڑ، تو یہ پورا خطہ جنت کا باغ بن گیا، جو پہلے کبھی سنہ آباد، پھر مشہد مقدس اور جنت کا مرکز امام رضا علیہ السلام کی وجہ سے۔ حضرت کا ایک غیر معمولی مقام یہ ہے کہ حضرت کی شخصیت کو دشمنوں نے بھی مانا۔ حضرت کو رضا کہا جاتا ہے، معروف تھا آقا کا لقب مرگ میں بھی، مدینہ میں بھی، خراسان میں بھی، باقی مقامات پر۔ تو رضا کی کئی وضاحتیں کی گئیں، کئی چیزیں بیان کی۔ الرضا الراضی بالقدر والقضاء، اللہ کی رضا کرتی۔ بے شک امام کو رضا کی ایک وجہ مدینہ میں یہ بنی کہ امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد بھائیوں نے کہا کون امام ہے؟ کہا بھئی دیکھ لیتے ہیں، جس کا سایہ نہیں وہ امام ہے۔ سب بھائیوں نے، امام کے بڑے بڑے جلیل القدر اور عظیم بھائی تھے، ان کا بڑا فقہی علمی عظمت کمالات کے حوالے سے کردار ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا اسحاق مستجاب کہ جن سے موسوی کاظمی سادات ہیں، یہ امام کے وہ بھائی ہیں جن کے حرم میں، ساوا میں حرم ہے، دعائیں اتنی قبول ہوتی ہیں کہ لوگ ان کو مستجاب کہتے ہیں۔ ان تمام بھائیوں نے کہا کہ جس کا سایہ نہیں دیکھا تو مولا رضا علیہ السلام کا سایہ۔ اس کے علاوہ ایک لطیف اور پیاری بات ہے، تمام شیعوں میں یہ پہنچنی چاہیے کہ امام کو رضا اس لیے کہتے ہیں، تخلیق انسانیت سے لے کر اس وقت تک یہ وہ واحد ہستی ہیں کہ جن پر ہر کوئی راضی تھا، ہر ایک۔ کیا مطلب اس کا مطلب؟ یعنی اللہ، رسول، آسمان و زمین کی مخلوق
اپنے پرائے دوست اور دشمن بھی امام رضا پہ راضی تھے. اس جملے پہ غور کریں کہ نہ ماننے والے بھی اس مہربان اور عظیم امام کی جلالت کو دیکھ کر دشمن بھی کہتے تھے کہ ہم نہ ماننے والے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ خطہ ارض پر اخلاق، محبت، علم، رعوف، مہربانی میں امام رضا کا اس کائنات میں کوئی ثانی نہیں. اس وقت حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے 3 سالہ دور میں مولا نے اسلام کو بچایا. خراسان میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ پیچھے مرض سے پیچھے تو بالکل غیر مسلم دنیا تھی تقریباً. آج کا موجود قزاقستان، تاتارستان، منگولیا، اس طرف شمال یا مشرق کی طرف چلے جائیں تو حضرت کے عرب میں بھی کہا جاتا ہے سلطان العرب والعجم، عرب اور عجم کے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے والا. عرب میں تو 17 سال کے دوران سب واقف تھے، لیکن اس 3 سال کے دوران عجم اور شمال مشرق کی دنیا میں اسلام اگر بچا محفوظ رہا تو مولا رضا کے وجود اقدس، بیانات و مناظروں اور حضرت کے کام کی وجہ سے. ورنہ مسلمان تو پریشان تھے، شکست کے قریب تھے. اگر مولا خراسان میں تشریف نہ لاتے، علمی مباحثے، مناظرے اور کمالات نہ دکھاتے تو اسلام کو بہت بڑا نقصان ہوتا. کربلا میں ان کے جد پاک نے اسلام کو اپنی شہادت و خون سے بچایا. مرری ازبکستان، ترکمانستان میں اپنے بیانات سے اسلام پر اٹیکنگ حملے اور اسلام پر اعتراضات جس پر مسلمان علماء پریشان تھے، جواب دینے کی طاقت نہیں تھی. فقط وجود علی ابن موسیٰ رضا تھا کہ مشرق اور شمال میں نہ صرف اسلام کی ترویج ہوئی بلکہ مسلمان دیکھیں نا، اسی بعد میں بھی اور پہلے بھی بخارا، سمرقند، تاشقند علماء تھے، بعد میں بھی علماء ہے. پہلے والے علماء بھی اور اہل سنت ترمذی اور دوسرے جو علماء ہیں میں ان کی نفی نہیں کرتا، لیکن امام کا مقام اپنا تھا. مراکز بخارا، سمرقند، مراری، اشکاباد کے مراکز امام کے دور سے پہلے بھی علماء تھے، بعد میں بھی علماء تھے. لیکن خراسان میں اسلام اپنی تعلیمات سمیت غروب ہو جاتا اگر امام رضا کا وجود. گویا تمام علماء، تمام وہ جو تھے اسکالر، حکماء کا کام ایک طرف، امام رضا کا کام ایک طرف، اور ان کے تمام دلائل کے باوجود لوگ مطمئن بھی نہیں ہوتے تھے. امام رضا نے چند ایک مناظروں میں ہی دشمنوں کو شکست دے کر ولی عہدی کے دور میں مرری میں اپنے کمالات کو منوایا. مالک پھر میری گزارش ہے کہ لفظ مرب اور مرری پہ غور کرنا، خواہش رکھنا، اور مالک ذوالجلال ہم سب کو وہ مقام مرری مرب دکھائے جہاں امام نے معجزات دکھائے، کمالات دکھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.